ہے نا؟ ابن زیاد کا باپ جو امیر المومنین کا گورنر تھا آذربائیجان کا، خیانت کی، ہٹا دیا۔ تو حاکم شام کو تو یہ نہیں چاہیے تھا کہ کیا ہے، حاکم شام ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کی مینجمنٹ صلاحیت بہت مضبوط ہو، خیانت والا مسئلہ تو ہم حل کر لیں گے، اتنا دے دیں گے کہ اب امیر المومنین تو نہیں دے سکتے تھے۔ امیر المومنین تو یہ کہہ کے نہیں دے سکتے کہ تم میرے آدمی بن کے رہو، میں تمہیں زیادہ دولت دے دیتا ہوں۔ امیر المومنین تو انصاف کریں گے، امیر المومنین تو سب کو برابر کے دیں گے، امیر المومنین تو برابر کی تنخواہ دیں گے۔ حاکم شام کے لیے سب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اس کو بلا کے پہلے اپنا بھائی بنایا، کہا کہ تم میرے بھائی ہو۔ ابن زیاد کے باپ کو اپنا بھائی بنایا، کہا تم میرے بھائی ہو، تمہیں پتہ نہیں تم میرے بھائی ہو۔ اسے واقعاً پتہ نہیں تھا، چونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا دادا کون ہے، واقعاً نہیں پتہ تھا۔ نام بھی یہی ہے، زیاد ابن ابی کا مطلب کیا ہے؟ زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ عام طور سے عرب میں کہتے تھے فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا۔ زیاد کا نام ہی کیا ہے؟ زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ تو حاکم شام نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ میرا ہی باپ ہے، بس تو میرا بھائی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا، تو بھائی بن گیا۔ جب بھائی بن گیا تو بصرہ کا گورنر بنایا۔ پھر دیکھا کہ نہیں، کوفے میں لوگ جو ہے وہ امیر المومنین کی حکومت دیکھ چکے ہیں، تو کوفے میں آوازیں اٹھا رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو بصرہ کے گورنر بنانے کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر بنا دیا۔ جب کوفے اور بصرے میں اچھا خاصا فاصلہ ہے زمینی، کئی سو کلومیٹر، دونوں کا گورنر بنا دیا۔ بصرہ بھی تمہارے حوالے، کوفہ بھی تمہارے حوالے۔ کبھی وہاں رہتا تھا، کبھی وہاں رہتا تھا۔ کیوں؟ اس کی مینجمنٹ قوت کی بنیاد پر، باقی سارا کام وہ خود لے رہا تھا۔ ایموشنل طریقے سے بھائی بھی بنا دیا تھا، مالی اعتبار سے مضبوط کر دیا تھا، تو بس کام کا آدمی ہو گیا تھا، حاکم شام کا کام کا آدمی ہو گیا۔ اب اس نے اتنے انسانوں کو مارا ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اتنے زندان بھرے ہیں کہ کوفہ اور کوفے کے آس پاس کے تقریباً 50,000 خاندان کوفے اطراف سے نکل کر ایران کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ مرکز قم تھا، قم میں آئے، قم کے آس پاس آئے، دوسری جگہوں پہ آئے، بڑی تعداد میں۔ باقی لوگ جو مارے گئے وہ مارے گئے۔ پھر زیاد ابن ابی کو جب بھائی بنا لیا تھا تو پھر ابن زیاد کیا ہوا؟ ابن زیاد بھتیجا ہوا نا۔ اور پھر ابن زیاد یزید کا کیا ہوا؟ اب حقیقت میں کیا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن جب بنایا تو کیا ہوا؟ کزن ہوا۔ اور یزید بہت احمق تھا، صرف لذتوں میں پڑا رہتا تھا۔ ابن زیاد ہوشیار تھا، ہوشیار یعنی چالاک۔ 2 دن پہلے کل بات ہوئی، پرسوں، چالاک ہونا اور ہے، عقل مند ہونا اور ہے۔ ابن زیاد ویسے ہی چالاک تھا جیسے اس کا باپ بھی چالاک تھا، اور اس کا نیا نیا چچا وہ بھی چالاک تھا، حاکم شام۔ چالاک تو تھا نا، عقل مند نہیں تھا، چالاک تھا، سمجھ گئے؟ تو اس کی چالاکی کی بنیاد پر ابن زیاد سے یزید کو بڑی چپکلش رہتی تھی۔ یزید بہت ناراض تھا، یزید ابن زیاد سے چڑھتا تھا، حسادت کرتا تھا۔ وہ تو احمق تھا، یہ بڑا چالاک تھا۔ غلط نہ سمجھ لیجیے کوئی لوگ، ہوشیار میں نہیں کہہ رہا، عقل مند نہیں کہہ رہا ہوں، چالاک تھا۔ تو یزید کی ابن زیاد سے بہت مسائل رہتے تھے، عمر میں تقریباً دونوں نزدیک تھے۔ یعنی ابن زیاد جب اس کو فنار ہوا ہے، جہنم میں گیا ہے، تو اس وقت اس کی عمر 32 سال تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو 32 سال تھی، بعض لوگوں نے 27 سال تھی یا اس سے بھی کم بتایا۔ عمر بہت کم تھی، جوان تھے دونوں یہ دونوں۔ اور یہ حسادت سے لیے تھی کہ اتنا چالاک ہے، کہیں کوئی ایسی چال نہ چل جائے کہ حکومت ہی اس کے پاس چلی جائے، کیونکہ بصرہ 2 بڑے شہر ابن زیاد کے باپ کے اختیار میں تھے، زیاد ابن ابی کے اختیار میں، بصرہ اور کوفہ۔ یہ مسائل تو ہوتے تھے کہ جب بڑی اختیار میں کچھ ہو جائے تو بغاوت کر دے، اپنی حکومت بڑھانا شروع کر دے۔ لیکن جب یزید کو حکومت مل گئی اچھی طرح سے، اب اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ تمہاری صلاحیتوں کو میں جانتا ہوں،
لو تمہیں میں کوفے کا بصرے کا گورنر میں بناتا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی صلاحیتوں سے کتنا ثابت کرتے ہو۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں، پورے کلمات ہیں، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، پہلے پڑھ چکا ہوں، ابھی میرے ذہن میں سارے کلمات نہیں۔ اب ایسے لوگوں کو کلمات کہاں تک انسان ذہن میں رکھے؟ اگر کلمات کو ذہن میں رکھنا ہے تو انبیاء کے رکھے، اولیاء کے رکھے، ہے نا۔ اور بالکل اپنے باپ ہی کے طریقے سے جو جناب مسلم کوفے میں آئے تو ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا، بصرے کا گورنر باقی رکھتے ہوئے اس کو کوفے کا بھی گورنر بنا دیا۔ تم بصرے کے گورنر تو ہو، تمہاری صلاحیتیں یہاں پہ دیکھ لی ہیں، اب میں تمہیں تمہارے باپ ہی کی طریقے سے کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں، دونوں گورنر تمہیں بناتا ہوں۔ اور وہ کوفہ آ گیا۔ کوفہ آیا کس طرح سے وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، اپنی تمام ہوشیاریوں کے ساتھ۔ اور جو ادھر کوفے والوں کی مشکل کیا تھی؟ ان کی مشکل تھی ایمان کی کمی، ان کی مشکل تھی بصیرت کی کمی، ان کی مشکل تھی ارادوں کی کمی، ان کی مشکل تھی خوف زدہ ہونا، ان کی مشکل تھی کہ وہ لالچی تھے۔ یہ سب مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات کسی بھی معاشرے میں آ کے جمع ہو جائیں تو اسی وقت سے ایک نیا کوفہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو یہی صفات پیدا کر کے یہاں بھی کوفہ بنا دیں، کیا لالچی ہوں، خوف زدہ ہوں، ارادوں کے کمزور ہوں، بے بصیرت ہوں اور بے ایمان یا کم ایمان ہوں۔ البتہ یہ تقریباً حالت ہے، اچھا نہیں ہے کہ کسی کو کچھ کہا جائے، یعنی کر دیا گیا ہے، بس انسائٹ نہیں ہے، بصیرت کی واقعاً کمی ہے۔ اتنی بصیرت کی کمی ہے، اتنی کمی ہے کہ وہ لوگ جو راہ حق پر جہاد کر کے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ جو دھوکے دے دے کر لوگوں کو ایموشنل طریقے سے جذباتی بنا کے چند امور میں لگا کر ان کا دین و ایمان ختم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سب جانے کو تیار ہے نا۔ یہ تو بصیرت کی کمی ہے نا، ایمان کی کمی وہ دکھ رہی ہے، ایمان کی کمی ایک واضح مسئلہ ہے۔ خوف ہے، خوف زدہ ہے لوگ، یعنی جن کو نہیں خوف زدہ ہونا چاہیے وہ خوف زدہ ہیں، تو پھر عام لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ عام لوگ اتنے خوف زدہ نہیں ہیں جتنے خاص لوگ خوف زدہ ہیں۔ عوام نہیں اتنی ڈری ہوئی ہے، خاص لوگ کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہیں؟ لیکن جب خاص لوگوں میں ڈر آ جاتا ہے تو عوام کو بھی وہ ڈر جو ہے وہ تحلیل کر کر کے وہ نیچے جاتا ہے، ان کے بیانوں سے، ان کی تقریروں سے، ان کی گفتگو سے وہ نیچے پہنچتا رہتا ہے، سب کو خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ یعنی فرعونوں کا یہ کام ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خاص لوگوں کو اتنا ڈرا دے کہ وہ لوگ پھر دوسروں کو خود ہی ڈرا دیں گے، ہر ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری مشکلات بنتی ہیں، لیکن ان ساری مشکلات میں عملی طور پر ساری مشکل کا حل بن کے کربلا سامنے آئی۔ یہ ہمارا موضوع ہے، حسینیت